بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ہر اچھے اور جائز کام سے پہلے اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ فرشتے ایک شخص کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ عمل کرنے سے پہلے اس نے مجھے راضی کرنے کی نیت نہیں کی۔ ثواب کی بندہ نیت نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، دل میں نیت کو حاضر نہ کرے تو وہ عمل کا ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ کسی بھی عمل کا ثواب نہیں۔ اللہ کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے تو ڈھیر و نیکیوں کا خزانہ آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جو قیامت جو میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ملک شام کی سرزمین پر لگے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان اس میدان میں جمع ہوگا، اور زمین اس قدر ہموار ہو جائے گی کہ زمین کے دوسرے کنارے پر ایک چنے کا دانہ بھی پڑا ہوگا تو وہ واضح طور پر نظر آئے گا، اور سورج سبا جیسے آگ برسا رہا ہوگا۔ تو اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب سورج کی بہت زیادہ دھوپ اور تپش ہو تو بندہ سائے کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دیوار کے سائے سے چلے، لیکن قیامت والے دن سوا نیزے پر ہوگا سورج، تو اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ تین قسم کے لوگ فرمایا کہ وہ رب تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ پریشانی بھلے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حبیب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ مال بڑا ہی تر و تازہ اور میٹھا ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ خزانے یہ بڑا ہی تر و تازہ اور میٹھا ہے، اسے اچھی نیت سے لے گا تو اس مال میں برکت دی جائے گی، اور اگر اسے قلبی لالچی سے لے گا تو اس مال میں برکت نہیں دی جائے گی، اور وہ اس شخص کی طرح کا ہو جائے گا کہ وہ کھا تو رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرنا، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے گا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل کر رکھا، اور مال اور مال اور مال، اوور ٹائم، ڈبل بزنس، اس طرح کی معاملات نے تمہیں غافل کر رکھا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا کہ تمہاری موت آ گئی اور تم قبر میں جا بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اوپر والا ہاتھ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حرص کسے کہتے ہیں؟ یہ کسی نعمت کو حاصل کرنے کا کی خواہش دل میں پیدا ہو جانا، یہ حرص کہلاتی ہے۔ حرص لالچ اچھی بھی ہے، بری بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اچھی لالچ کہ بندے کو نیکیوں کی لالچ پڑے، ویسے تو بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن حدیث میں ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں بندہ بے صبرا نظر آتا ہے، بے صبرا کہ میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں یہ نیکی بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کر لوں، کہ نیکی کے معاملے میں بندہ بے چین اور بے قرار ہے۔ جیسے بے چینی لگی ہوئی تھی فاروق اعظم کو کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا، آدھا مال لے کر آ گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گیا۔ فاروق اعظم کو بے چینی تھی کہ ان سے آگے بڑھنا۔ یہ ہے کامل مومن کی علامات کہ بندہ بے قرار ہو، بے چین ہو، بے صبرا ہو نیکیوں کے حوالے سے۔ تو نیکیوں کی اگر لالچ پڑ جائے تو یہ بہترین لالچ، اور جائز لالچ یہ ہے کہ یاد رکھے گا کہ جتنی گھر کے اخراجات کی ضرورت ہے اتنا مال کمانا فرض ہے، اتنا مال کمانا، رزق حلال کمانا فرض ہے کہ بیوی بچے اور ماں باپ کی خدمت، اتنا مال کمانا فرض ہے۔ اتنا مال حاصل ہو گیا لیکن پھر بھی فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ وہ مال کی سیونگ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، گناہ کا کام نہیں، یہ جائز ہے کہ فیوچر میں کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے رکھ لے۔ اور بری کیا ہے؟ گناہ کی لالچ آ جانا، گناہ کی لالچ پڑ جانا۔ کسی کو مال کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو جائیداد کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو جاگیر کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو منصب کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو شہرت کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو بدنگاہی کی لالچ ہوتی ہے، اس کو صرف ایک ہی شوق ہے کہ میں عورتیں دیکھوں۔ کسی کو غیبتوں کی لالچ ہوتی ہے، اس کا ایک ہی کام ہے بس غیبتیں کرتا، اس کی غیبت، اس کی چغلی، یعنی کہ مختلف قسم کی لالچیں پائی جاتی۔ خالی مال کا لالچی نہیں ہوتا، خالی دولت کا لالچی نہیں ہوتا، کوئی عورت کا بڑا لالچی ہوتا، کوئی شہرت کا بڑا لالچی ہوتا، اس کو شہرت بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی گناہوں کی لالچ جو ہے یہ بہت ہی بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دل لالچ کے دھندے میں پھنسا ہوا، دل لالچ کے دھندے میں، ہر انسان کا دل جو ہے وہ لالچ کے دھندے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے، جو لالچ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو لالچ میں پھنس گیا وہ ہلاک ہے۔ بلے مال کی لالچ پڑ گئی یا دولت کی پڑ گئی یا عورت کی پڑ گئی یا شہرت کی پڑ گئی یا کسی بھی گناہ کی لالچ پڑ گئی، فرمان وہ ہلاک ہو۔ اور جو لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فرمایا کہ یہی بندہ کامیاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم یہ قیامت کا اندھیرا ہے، کسی میں ظلم نہ کرو، یہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ فرمایا نفس کی لالچ سے بچو۔ حابیل کے اندر، قابیل کے اندر کوئی دولت کی لالچ نہیں تھی، کوئی شہرت کی لالچ نہیں تھی، قابیل کے اندر جو ہے وہ عورت کی لالچ آ گئی، حسن پرستی، یہ لالچ آ گئی تھی۔ اس لالچ نے اس کو قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ لالچ بندے کی عقل کو اتنا خراب کرتی ہے، اتنا شراب بھی خراب نہیں کرتی۔ اب اس کی لالچ نے اس کی عقل کو اتنا خراب کیا کہ اس نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھا کہ یہ حابیل میرا بھائی ہے۔ اس لالچ نے اس کو قتل پر آمادہ کیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کیا، نبی کی نافرمانی بھی کی، اپنے ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا، کفر کی موت بھی ماری۔ یعنی کہ لالچ کتنی بری بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس کی لالچ سے بچو، اسی لالچ نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لالچ بندے کو قتل پر آمادہ کرتی ہے اور بہت سارے حرام کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لالچ پیدا ہو گئی، کسی کا مال نظر آیا تو یہ لالچ چوری پر آمادہ کرے گا،
ڈاکے ڈالنے پر آمادہ کرے، فراڈ پر آمادہ کرے، ملاوٹ پر آمادہ کرے، رشوت پر آمادہ کرے، سود پر آمادہ کرے۔ یہ لالچ بندے کو ایسا مبتلا کر دے گی کہ یہ نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہی نکلے گا، اپنا کاروبار نوکری چھوڑ کر یہ نماز کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ مال کی زیادہ طلبی نے اس کو غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا نفس کی لالچ سے بچو، پچھلی امت اس نے ہلاک کر کے رکھ دی، ایسا نہ کہ یہ تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ لالچ کی مختلف قسم کی حالتیں ہیں، اپنے اندر بندہ نیکیوں کی لالچ کو پیدا کر دے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین جنت تھی، حضور کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت سنی، لیکن پھر بھی نیکیوں کی لالچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر فرمایا کہ آج جنازہ کس کس نے پڑھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ فرمایا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ فرمایا مریض کی عیادت کس نے کی؟ یا رسول اللہ میں نے کی۔ فرمایا کہ نفلی روزہ کس نے رکھا؟ یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ نیکیاں جمع ہو جائے، نفلی روزہ رکھنے کا شوق، مریض کی عیادت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ نیکیاں جس انسان کے اندر جمع ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جائے۔ کیا ہمارے اندر یہ لالچ ہے کہ میں جنازے پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں مسکین کو کھانا کھلاؤں، میں بیمار کی عیادت کروں؟ اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نیکیوں کی لالچ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی لالچ دیکھیں کیسی ہے۔ فیروز مقبول نے آپ کو زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے، آپ کو گھر لایا گیا، آپ کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، یعنی کہ زخمی حالت میں ہے، آنکھیں کٹ چکی ہوئی ہیں، لیکن نیکیوں کی لالچ۔ فرمایا نماز کا وقت ہے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ہے، فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو، آپ کو قبلہ رخ کیا، آپ نے نماز پڑھی۔ فرمایا نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کی لالچ دیکھیں کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تو سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا باغی نے محاصرہ کر دیا، پانی روک دیا، کھانا پینا روک دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ باغی مجھے ذبح کر دیں گے، لیکن آپ روزے کی حالت میں نفلی روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں اور قرآن پڑھ لیں، یہاں تک کہ دیوار پھاڑ کر باغی اندر داخل ہوئے اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اس دوران آپ کو ذبح کیا گیا اور آپ کے خون کے قطرے قرآن کی آیتوں کے اوپر۔ یہ دیکھیں ان کے اندر نیکیوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا قرآن پڑھتے تھے، گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھا، دوسری پر رکھتے ہوئے پورا قرآن پڑھا۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ بزرگان دین بھی سفر کرتے ہیں۔ امام شافعی مدینے سے چلے مکہ مکرمہ پہنچتے تب 18 قرآن پاک پڑھتا ہے۔ حافظ قرآن مکے پہنچنے تک 18 قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارا بھی سفر ہوتا ہے، ڈائیو بس میں ہم بھی جاتے ہیں، اس میں ایک ایل سی ڈی لگی ہوتی ہے، کوئی فلم لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گیم لگا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی مبلغ کا بیان لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں سفر کے دوران 3 گھنٹے کا سفر ہے، کیا اس 3 گھنٹے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس طرح کا سفر ہو کہ آپ لاہور سے کراچی پہنچنے تک پورا قرآن پڑھنا؟ سفر یوں بھی تو گزارا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیسے نیکیوں کی لالچ تھی۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان غریب صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ امیر لوگ تو ہم سے نیکیوں میں آگے نہیں آتے، نیکیوں کے لالچی لوگ تھے۔ یہ امیر لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد کے لیے مال دیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ، ہم جہاد کے لیے مال کہاں سے دیں؟ ہم حج عمرے کہاں سے کریں؟ صدقہ خیرات کہاں سے کریں؟ ہم مسجدیں کہاں سے بنائیں؟ ہم مدرسے کیسے بنائیں؟ یہ تو نیکیوں میں آگے نہیں آتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ لو۔ اب یہ شکایت یہ لے کر آئے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ غریب ہے، مہنگائی
مہنگائی بڑھی ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا. شکایت یہ لے کر آیا کہ امیر لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ جو نیکیاں کر سکتے وہ ہم نہیں کر سکتے. عورتیں حضور کے پاس آتی یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمارے میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکلتے. تو ان کے اندر نیکیوں کی حرص تھی اور ہمارے اندر گناہوں کی اور مال و دولت کی حرص. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اتنا لالچی ہے، اس کو 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں تو تمنا کرے گا ایک اور وادی، تیسری وادی کی تمنا کرے گا، ساری عمر مال کی لالچ کرتے 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 یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، 40 سال عمر بڑھاپا ہے، 50 سال عمر ہوگی، 60 سال ہوگی، اب اس کو پتہ ہے کہ بس یہ زندگی کا اینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑھاپے میں بھی اس کو مال کی حرص ہے، جائیداد مال و دولت، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ جا کر قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے. یعنی کہ وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے. بڑھاپے تک لالچ کا تبدیل، بڑھاپے تک لالچ کرتا ہے، لمبی عمر کی تمنا، مال کی تمنا. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کہتا ہے مجھے اور زندگی چاہیے، مجھے اور مال چاہیے. یہودیوں کو لمبی عمر کی بڑی خواہش ہے، ہماری عمریں بہت لمبی ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری لمبی عمریں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا بہترین انسان کو ہے؟ فرمایا جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کا عمل بھی اچھا ہو. پھر عرض کی سب سے برا انسان کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو عمل برا ہو. اگر عمر لمبی ہے تو عمل اچھا ہونا چاہیے، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو یہ کائنات کا بڑا ہی برا ترین انسان. تو آپ نے سنا ہوگا نا آج تک کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے لالچ بری بلا. یہ اتنی بری بلا ہے ایک بہت بڑے عالم عابد زاہد ولی کو کافر بنا کر رکھ دیتا ہے. تو یہ اتنی بری بلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا کنجوس ہے. تو روایت میں لکھا ہے کہ اس فرشتے سے بھی زیادہ کنجوس ہے جو ساحل سمندر پر رہتا ہے، اس خوف سے پانی نہیں پیتا کہ پانی ختم نہ ہو جائے. بندہ پوچھے سمندر کا پانی ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ پرندہ اس خوف سے پانی نہیں پیتا کہ پانی ختم نہ ہو جائے. پھر ایک کیڑا ہے اس کی خوراک مٹی ہے، وہ اس خوف سے مٹی نہیں کھاتا، بھوکا مر جاتا ہے کہ مٹی ختم نہ ہو. اتنا کنجوس انسان اس کیڑے سے بھی زیادہ کنجوس ہے، اس پرندے سے بھی زیادہ کنجوس ہے. تو کہا پھر یہ اللہ کی راہ میں مال کیسے نکال دیتا ہے؟ کہتے ہیں یہ 2 وجہ سے اللہ کی راہ میں مال نکالتا ہے، یا تو شہرت کی بنا پر یا پھر اس بنا پر کہ اس کو جنت چاہیے. اس نے حدیثیں سنی، اس نے اپنے اندر جذبہ اکٹھا کیا اور ہمت کر کر زکات نکالی، اللہ کی راہ میں مال نکالا تاکہ مجھے ثواب بھی ملے، جنت بھی ملے، اور اللہ کی راہ میں مال نکالنے سے مال 10 گنا بڑھتا. اب یہ لالچ کتنی بری بلا ہے کہ جو بندے کو کافر بنا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي کہ محبوب انہیں بلعام بن باورا کا واقعہ سنا. آتَيْنَهُ آیاتنا جسے ہم نے آیتیں دی تھی. بلعام بن باورا ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، کتابوں کا اتنا علم تھا اس کے پاس کہ اس کے جو طلباء کی دواتوں کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے 12,000 اس کے طلباء ہوتے کی دواتوں کی تعداد تھی کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلے ہم اس کو لکھ لیں کہ اس کی زبان سے علم و حکمت نکلا. اتنا اس کے پاس علم تھا اور روحانیت کے ایسے منزل پر فائز تھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو دیکھ لیتے. اس قدر روحانیت کے منزل پر یہ فائز تھا کہ یہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا پڑھ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اتنا بڑی روحانیت کے منزل پر یہ فائز تھا.
ہوا یوں موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر قوم جبارین پر حملہ جہاد کی قوم جبارین بلعم بن باورا کے پاس آئی، کہا تو مستجاب الدعوات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کر دے، موسیٰ علیہ السلام ہمیں ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نکال کر ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بلعم بن باورا کہنے لگا تمہارا ناس ہو، خدا کی پناہ میں اللہ کے نبی کے لیے بددعا کروں، میں اس لشکر کے لیے بددعا کروں جس لشکر میں مومنین ہیں، فرشتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی منت سماجت بلعم بن باورا نہ مانے۔ اب یہ بڑے قیمتی تحائف لے کر اس کے پاس کہا کہ یہ سارے تحفے ہم تجھے دیں گے، بددعا کر۔ اب یہ لالچ میں پڑ گئے، اور لالچ بندے کی عقل شراب سے زیادہ خراب کرتی ہے، اس کی عقل خراب ہوگی اور یہ بددعا کرنے پر آمادہ ہو گیا، گدھی پر بیٹھا اور یہ اس نے گدھی کو پہاڑی پر چڑھانا شروع کیا تاکہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نظر آ رہا ہوگا تو لشکر کو دیکھ کر بددعا کرو۔ اس نے گدھی کو چلانا شروع کیا، گدھی تھوڑا آگے کا گڑ کر پھر واپس آ جائے، یہ مار کر پھر پہاڑی کی طرف لے کے جائے، گدھی پھر پلٹ کر واپس آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھی کو قوت گوئی عطا کر دی۔ گدھی کہنے لگی بلعم بن باورا کدھر جا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے اگر تو بددعا کرے گا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ سامنے فرشتے ہیں جو مجھے پکڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں، تو زبردستی مجھے آگے لے جا رہا ہے؟ لیکن بلعم بن باورا کو لالچ نے اندھا کر دیا، عقل پہ پردہ پڑ گیا، یہ گدھی کو مار مار کر پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نظر آیا، اس نے بددعا کی، جب بددعا کرنے لگا تو زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بددعا کر۔ قوم نے ٹوکا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے کے بجائے ہمارے خلاف بددعا کرنا۔ تو بلعم بن باورا کہنے لگا میں بددعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے تمہارے لیے بددعا نہیں کروں۔ اللہ کا غضب نازل ہوا اور بلعم بن باورا کی زبان لٹک کر سینے پر۔ بلعم بن باورا اپنی قوم سے روتا ہوا کہنے لگا ہائے میں ہلاک ہو گیا، میری دنیا بھی برباد ہوگی، میری آخرت بھی برباد ہوگی، میرا ایمان جاتا رہا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لالچ میں اتنے بڑے عابد و زاہد ہو کہ جو عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، یہ محفوظ کو پڑھ لیتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ وہ کتے کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا۔ تو یہ لالچ کتنی بری بلا ہے، یہ جو اس لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب، جو لالچ میں پھنس گیا وہی ہلاک۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں کا لالچی بنایا جائے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اللہ کیا جائے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ بندہ ہلاک تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔